والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. انتہائی محترم لائق صد عزت و احترام حضرت مولانا خلیفہ عبد الرحمن صاحب، میرے عزیز گرامی مولانا حمزہ صاحب، برادر گرامی مرتبت سید الطاف حسین کالمی صاحب، میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ 4 بجے آپ نے تقریب کو ختم کرنا تھا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ یہ کہنے کے قابل رہیں کہ 4 بجے کے لگ بھگ ہی تقریب ختم ہو گئی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غازیان اسلام کو خراج محبت پیش کرتے ہوئے جہاں ان کے مقام اور مرتبے کا اظہار کیا، وہاں ان کی اس جاں سپاری کا مقصد اور مدعا بھی بیان کی تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ خدا بندہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، خدا بندہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی۔ اب وہ مقصود بیان کر رہے ہیں کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرات، آپ نے یقیناً غور فرمایا ہوگا، میرے نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں، کہ شہید شہادت سے ہے، اور شہادت کے معنی گواہی دینے کی۔ تو وہ شخص جو اعلاء کلمت الحق کے لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، اس کو پھر کیوں شہید کہتے ہیں؟ شہید تو گواہ ہوتا ہے۔ اس پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک توحید و رسالت کی گواہی زبان سے ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے ہے، اور اس کا اعلیٰ ترین مقام کیا ہے کہ انسان اپنی جان دے کر یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے دنیا کو کہ جو میری زبان پر ہے میں جان دے کر اسے سچ ثابت کر رہا ہوں، اپنی جان کی گواہی دے رہا، اس لیے اس کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
اور اس ہستی، اس شخصیت کے کیا کہنے ہیں جس کو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید اعظم کہا، سید الشہداء کا لقب حضرت امیر حمزہ کو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا ہے۔ میں نے برمنگم میں بھی اسی طرح کی کوئی مجلس تھی سید الشہداء سے متعلق، وہاں گزارش کی تھی کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے تمام صحابہ نے اعلاء کلمت الحق کے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہر ایک کا اپنا کردار ہے، اپنا رول ہے، لیکن دو شخصیتوں کے رعب اور جلال کی وجہ سے، ان کے دبدبے کی وجہ سے، ان کے شخصی وجاہت کی وجہ سے اسلام کو غیر معمولی فائدہ حاصل ہوا۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات، یہ تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں، آپ تاریخ کے اوراق دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے پیغمبران اعظام گزرے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کے رشتہ داروں نے، ان کے خاندان نے ان سے بغاوت کی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ پر قربان ہونے والے سب سے زیادہ آپ کے خاندان کے لوگ۔ تاریخ سید الشہداء حمزہ کی قربانی کو کیسے بھول سکتی ہے؟ تاریخ امام حسین کی قربانی کو کیسے بھول سکتی ہے؟ تاریخ 72 نفوس کے خون میں لت پت لاشوں کو کیسے بھول سکتی ہے؟ تاریخ جب سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ پہ آتی ہے تو اپنا رخ موڑ لیتی ہے۔ وہ ادھر نوح کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ادھر محمد الرسول اللہ کا نواسا اپنے نانا کے دین کے لیے قربان ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور حضرت حمزہ تو حضور کے محبوب ترین چچا ہے۔ پتہ نہیں اس کا حوالہ دینا یہاں مناسب ہے یا نہیں، علامہ صاحب سے معافی کے ساتھ، کہ یہ جو ایک فلم بنی تھی نا دا میسج، اس میں جو کردار ہے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، یقین کیجئے میں نے جب کبھی وہ فلم دیکھی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ رہے، تو آپ کو معلوم ہے حضرت حمزہ پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، تو وہ لوگ مدینہ طیبہ کے وہ قدسی صفت حضور علیہ السلام کے میزبان ہر روز مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر سرکار کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ وہ کیا لمحے ہوں گے، ذرا تصور میں لاؤ نا کہ مدینے میں خبر پھیل چکی ہے کہ ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے رخصت ہو چکا ہے، اور معلوم نہیں کس مقام پر ہے، کس صبح کو، کس دوپہر کو، کس شام کو وہ مدینہ طیبہ میں وارد ہوگا۔ مدینہ والے قربان جائیں انصار پر،
وہ ہر روز اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں، سج کے آتے ہیں، دھج کے آتے ہیں، اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس راستے کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سے محمد الرسول اللہ نے آنا تھا۔ اور حضرات، ان کی قیادت، ان کی امامت سید الشہداء حضرت حمزہ فرماتے ہیں۔ اور میں جب اس کردار کو دیکھتا ہوں اس میں، اور سب سے آگے آگے اپنے ہتھیار سجائے ہوئے حضرت حمزہ کو دونوں ہاتھ یہاں رکھ کر مدینے کی راہوں کی طرف دیکھتا ہوں، مکے سے آنے والے راستے کی طرف انہیں دیکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، یقین کیجئے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک انسان جھوم اٹھتا ہے۔ احد کا میدان ہے، اور تاریخ اس بات پر وجد کرتی ہے کہ جدھر سید الشہداء امام حضرت حمزہ کی تلوار اٹھتی ہے، کافر گھوڑے پر ہے تو لرزتا ہوا زمین پر آ رہا ہے، اور زمین پر ہے تو اس کی گردن کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک روایت ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں میں تلوار کا استعمال کرتے تھے، ان کے دونوں ہاتھوں میں بڑی بھاری وزنی تلواریں ہوتی تھی، اور وہ بیک وقت ان کا استعمال فرماتے تھے۔ وحشی نے آپ پر وار کر کے جام شہادت حضرت نے نوش فرمایا، اور میرے عزیز بچوں، عزیز بیٹوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین ایسے ہی ہمارے پاس پہنچ گیا، ایسے نہیں پہنچا۔ قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے، لیکن حضرت حمزہ کو دیکھو، حضور کا محبوب ترین چچا ہے، احد کے میدان میں ان کا مبارک جسم ہے، وحشی سینہ چیر رہا ہے، کلیجہ نکال رہا ہے، اور اس کلیجے کو ہند اپنی زبان سے چبا رہی ہے۔ یہ دین آسانی سے آپ تک نہیں پہنچا ہے، یہ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی جانثاری کے بعد آپ تک اور مجھ تک پہنچا ہے۔ اس دین کی قدر کرو۔ جس وقت احد سے لوگ واپس لوٹے مدینہ طیبہ، تو بہت شہداء، ان کے لواحقین گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضور نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہداء کے لواحقین واپس آئے ہیں، ان کے گھروں میں ان کی شہادت کی خبریں پہنچی ہیں، ان کے پسماندگان کی چیخیں نکل رہی ہیں، رو رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ صبر کا پہاڑ، آپ فرماتے ہیں میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں ہے، میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر،
اور دیگر جلیل القدر صحابہ آہستہ سے بیچ میں سے نکلتے ہیں اور اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں اور جا کر اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ فوری طور پر حمزہ کے گھر میں پہنچو، ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ غم سے نڈھال ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے چچا کے گھر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی۔ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد سے، اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار اپنے چچا سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ میرے انتہائی قابل احترام بیٹوں، بدر کے شہداء ہوں، احد کے شہداء ہوں، خیبر کے شہداء ہوں، حنین کے شہداء ہوں، ان میں سے ایک ایک کا خون امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کو پکار رہا ہے کہ ہم نے جس دین کی خاطر، جس کلمے کی بلندی کی خاطر، کلمے کی بلندی کی خاطر یہ قربانیاں دی ہیں، آج اس دین کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ آج وہ دین غریب الغرباء ہے۔ نوجوانوں، اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھو بھی، اور صرف پڑھو نہیں، اسے سبق حاصل کرو۔ آج بھی جو دنیا میں مارکہ کارزار برپا ہے، کفر اور اسلام برسرے پیکار ہیں، کہیں جسمانی طور پر تو کہیں فکری طور پر، اس میں نوجوانوں پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کیجیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے اور ایک ایک سطر سے سبق حاصل کیجیے۔ میں پورے شرح صدر کے ساتھ، جمعیت خاطر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں نہ محمد عربی کی کوئی مثال ہے، نہ محمد عربی کے غلاموں کی کوئی مثال ہے۔ بڑا عرصہ بر صغیر میں ایک مسئلہ چلتا رہا نظیر اور عدم نظیر کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں کسی عقیدے کی بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ حضور کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، ابو بکر جیسا پیدا نہیں ہو سکتا، عمر جیسا پیدا نہیں ہو سکتا، عثمان و علی جیسا پیدا نہیں ہو سکتا، حسن اور حسین جیسا پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو محمد الرسول اللہ کے کم و بیش 1.5 لاکھ تربیت یافتہ قدسی صفت صحابہ کرام کی جماعت ہے، تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر و عاجز ہے۔ آؤ آج کی اس مجلس سے یہ سبق اور یہ داعیہ لے کر اٹھے کہ ہم سرکار کی زندگی کو بھی پڑھیں گے اور سرکار کے صحابہ کی زندگی کو بھی پڑھیں گے۔ ان صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا ہی یقین کیجئے ان کی صحبت حاصل کرنا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر کسی صوفی کی براہ راست صحبت میسر نہ ہو تو اس کا تذکرہ پڑھو، صحبت کے فوائد نصیب ہو جائیں گے۔ صحابہ کی مجلس تو آج ہمیں نصیب نہیں ہے، لیکن صحابہ کی زندگی اور تذکرہ تو ہمیں نصیب ہے۔ آپ وہ واحد خوش قسمت انسان ہیں، امت کہ جن کے پاس قرآن موجود ہے، جن کے پاس سنت رسالت مآب موجود ہے،
اور حضرات یہ بھی تاریخ انسانیت کا انوکھا باب ہے کہ جن جن لوگوں نے حضور کی سیرت کو بیان کیا ہے وہ صحابہ کرام بھی تاریخ میں محفوظ ہیں اور موجود ہیں۔ اتنا بڑا ذخیرہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اسے سینے سے لگایا جائے، اسے آنکھوں کا سرما بنایا جائے، اور پھر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کی تاریک راہوں کو روشن کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔